بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متن الخرقی کے درس کے دوسرے حصے میں آپ سب کا استقبال میں کرتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے شروعات کی تھی کتاب الوصایا یعنی وصیتوں کے بیان میں، اسی طرح اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جہاں پر ہم نے پچھلے ویڈیو میں درس ختم کیا تھا انشاءاللہ وہیں سے آج شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن پچھلے ویڈیو میں جو ہم نے بیان کیا تھا اس کا مختصر سا اعادہ کرنا چاہوں گا۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو متن الخرقی کے بارے میں تعارف کروایا تھا، متن الخرقی کا تعارف کروایا تھا کہ یہ عظیم کتاب ہے فقہ حنبلی کی اور مختصر ہے لیکن عظیم ہے، اور اس کے جو مصنف ہے وہ امام احمد بن حنبل کے دو صاحبزادوں کے شاگرد ہیں، ان کا نام امام خرقی ہے، عظیم مصنف ہے۔ اور آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وصیت ہوتی کیا ہے۔ وصیت کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد کسی کو اپنے مال کا مالک بناتا ہے احسان کے طریقے پر، اور یہ جو احسان کا طریقہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ خرید و فروخت میں کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز لیتے ہیں اور ایک چیز اس کے بدلے میں دیتے ہیں، تو یہ جو لین دین کا مسئلہ ہے یہ احسان کے طریقے پر نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سامنے والے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ویسا نہیں ہوگا، یہ آپ احسان کے طریقے پر کریں گے، کسی کو اپنے مال کا مالک بنائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ وصیت صرف 1/3 مال میں درست ہوتی ہے، 1/3 مال میں ہی کرنا چاہیے، اور اس میں بھی افضل طریقہ یہی ہے کہ 1/3 مال کے بجائے خمس میں وصیت کی جائے، یعنی 1/5 مال میں وصیت کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپئے ہیں تو وہ صرف 20,000 روپیوں میں اپنی وصیت کرے، اور جو وارثوں کا حق ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے، تو اب وارث کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وصیت کسی اور کے حق میں کرنا چاہیے، کوئی ایسے شخص، افضل یہ ہے کہ کسی ایسے رشتہ دار کے حق میں وصیت کی جائے جو وارث نہیں بنتا ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ غریب بھی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وارث نہیں بن رہا ہے، تو آپ اس کے اپنے مال میں سے مدد کرتے ہیں، تو آپ 1/3 یا 1/5 مال میں سے اپنے مال کے 5ویں حصے میں سے آپ وصیت کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس کی شرائط بھی بتلائی تھی وصیت کی کہ جو شخص وصیت کر رہا ہے وہ عقل والا ہونا چاہیے، اس کے حواس وغیرہ درست ہونے چاہیے، اور دیگر آپ کو اور بھی شرائط بتلائی تھی، اور ایجاب و قبول کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ وصیت جن الفاظ سے کی جاتی ہے وہ ایجاب ہے، اور وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد جس کے حق میں وصیت کی گئی تھی وہ جب اس کو قبول کرتا ہے تو وہ الفاظ قبول کے ہوں گے، یہ قولاً بھی ہو سکتا ہے عملاً بھی ہو سکتا ہے۔ قولاً یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ چیز قبول کرتا ہوں، یا اپنی زبان سے نہ کہے بلکہ جو چیز اس کو وصیت میں مل رہی ہے وہ اسے لے لے، اپنے ہاتھ سے لے لے، تو یہ عملاً قبول ہوگا۔ اور آپ کو اگلی بات کتاب سے شروع کرتے ہوئے یہ بتلائی تھی کہ ولا وصیۃ لوارث الا ان یجیز الورثۃ ذلک، کہ کسی بھی وارث کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ابھی آپ کو بتلایا کہ ہر وارث کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، ہر وارث کو کتنا دینا چاہیے یہ شریعت کے مطابق مقرر کردہ حصوں سے مل جاتا ہے، تو اب آپ کو کسی وارث کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت کرتا ہے اور دوسرے ورثاء اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر وارثوں میں
برابر کی تقسیم نہ ہو اور شریعت کے طریقوں پر عمل نہ کیا جائے، یعنی کسی کو کم کسی کو زیادہ اگر دیا جائے تو عموماً لڑائی جھگڑے اور فساد، اور آج کل تو قتل و غارت گری تک بھی بات چلی جا رہی ہے۔ تو اب آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ ومن اوصى لغیر وارث باکثر من الثلث فاجاز ذلك الورثة بعد موت الموصی جازا۔ ومن اوصى لغیر وارث، اور اگر کسی کوئی شخص کے حق میں مرنے والے نے وصیت کی اور وہ شخص وارث نہیں ہے، اور وصیت اس نے 1/3 مال سے زیادہ کی کر دی، مان لیے اس کے پاس 1,00,000 روپے تھے اور اس نے 50,000 روپے ایک غیر وارث شخص کو، جو شخص وارث نہیں بن رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں مثال دی تھی کہ اس کا دوست ہے، 50,000 روپے اس کو دینے کے لیے اس نے وصیت کر دی۔ تو اب اگر اس کے ورثہ، مرنے والے کے ورثہ اس بات کی اجازت دے دیں کہ 50,000 اس کو دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، تو پھر اس کو دے دی جائے گی اس 50,000 روپے، یعنی 1/3 سے زیادہ کی اگر اس نے وصیت کی اور ورثہ اجازت دے دیتے ہیں تو اس کو جس کے حق میں وصیت کی گئی تھی اس کو وہ مال دے دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَجِزُوا رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ، اور اگر ورثہ اجازت نہیں دیں گے تو وہ 50,000 کی اگرچہ اس نے وصیت کی لیکن اس کو ملیں گے 30,000 ہی، ہم 1/3 مال کی طرف ہی اس کو لوٹا دیں گے، صرف اس کو 1/3 مال ہی دیں گے اگرچہ وصیت زیادہ کی ہے، کیونکہ باقی کا حصہ ورثہ کا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی شخص اپنی وصیت بنا رہا ہے اور وصیت میں وہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر رہا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو یاد دلائیں کہ بھائی دیکھیے، شریعت نے ورثہ کے حصے مقرر کیے ہیں اور آپ کو وصیت میں 1/3 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ 1/3 میں وصیت کریں۔ اس طرح آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں اور آپ کو نصیحت کرنا چاہیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اپنی وصیت میں زیادتی کر رہا ہے۔ اب آگے جو آج کا درس شروع ہو رہا ہے وہ امام خرقی فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ فَلَمْ يَمُتْ الْمُوصِي حَتَّى صَارَ الْمُوصَى لَهُ غَيْرُ وَارِثٍ فَالْوَصِيَّةُ لَهُ ثَابِتَةٌ۔ اب یہاں پر صورت مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی چونکہ ہم نے میراث کے مسائل شروع نہیں کیے ہیں اور ورثہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے، تو مختصر سا میں یہاں پر آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بات سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ وارث 2-3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض۔ ذوی الفروض وہ ورثہ ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، ان کے مقررہ حصے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وارث ہے عصبات۔ تو عصبات وہ ہوتے ہیں جو ذوی الفروض سے مال بچ جانے کی صورت میں پورا مال ان کو مل جاتا ہے۔ طریقہ تقسیم یہ وغیرہ یہ سارا کچھ علم میراث میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب ہم وصیتوں کا بیان ختم کر کے اس طرف آئیں گے۔ تو یہ 2 باتیں آپ یاد رکھ لیجئے، اور بھی آتی ہیں باتیں، لیکن محض یہ 2 باتیں یاد رکھ لیجئے کہ ذوی الفروض ہوتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہوتا ہے، اور عصبات ہوتے ہیں کہ ذوی الفروض سے مال بچ جانے کے بعد جب ان کا حصہ ان کو مل جاتا ہے ذوی الفروض کو، تو پھر عصبات کو مال ملتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عصبہ کی موجودگی میں دوسرا عصبہ محروم ہو جاتا ہے، تو ایک کی موجودگی دوسرے کو محرومی کا باعث بنا دیتی ہے، دوسرے کی محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ، اور جس کے حق میں وصیت کی گئی، مرنے والے نے مثال کے طور پر وصیت کی تھی اپنے بھائی کے حق میں کہ میرا یہ بھائی ہے، اس کو اتنے پیسے دے دینا، یعنی مرنے والے کا بھائی مرا نہیں، مرنے والے کے بھائی کے حق میں وصیت کی گئی اور مرنے والے کو بیٹا پیدا ہو گیا، تو بیٹے کی موجودگی میں مرنے والے کا بھائی محروم ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر مرنے والے کا بیٹا نہیں پیدا ہوگا تو
تو اب یہ جو بھائی کے حق میں اس نے وصیت کی ہے وہ تو وارث ہے، اور ہم نے شروع میں یہاں پر مسئلہ پڑھا ہے کہ ولا وصیۃ لوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو بھائی ہے، بھائی وارث ہے، اگر اس کا بیٹا نہیں پیدا ہوتا ہے تو بھائی وارث ہے، اور وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو دیگر ورثاء ہیں وہ اس بات کی اجازت دے دے۔ اگر دیگر ورثاء اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو اس کی جو وصیت ہوگی وہ باطل ہو جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں لِأَنَّ الْاِعْتِبَارَ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، یہ بتلا رہے ہیں، یعنی لڑکا اس کو پیدا ہو گیا، اب بھائی اس کا محروم ہو گیا، تو مرنے کے بعد کیا سچویشن ہے؟ مرنے کے بعد یہ سچویشن ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، تو اب مرنے کے بعد بیٹا موجود ہے، لہٰذا اس کا جو بھائی ہے وہ پہلے وارث تھا لیکن بیٹے کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ غیر وارث ہو گیا، لہٰذا اب اس کے حق میں وصیت برابر قائم رہے گی۔ فَإِن مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قبل موت الموصی بطلت الوصیۃ لہ۔ اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ، ایک اور مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں، فَإِن مَاتَ الْمُوصَى لَهُ، جس کے حق میں وصیت کی گئی، موصى لہ جو ہے وہ اگر مر جائے، قبل موت الموصی، وصیت کرنے والے سے پہلے جس کے حق میں وصیت کی گئی وہ اگر مر جائے تو بطلت الوصیۃ لہ، تو وصیت باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنے دوست کے حق میں وصیت کی تھی، اس کے پاس 1,00,000 روپئے تھے، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے دوست کو 30,000 روپئے گفٹ کر دوں، تو اس نے اپنے دوست کے حق میں وصیت کی 30,000 روپئے کی، لیکن ابھی یہ وصیت کرنے والا مرا نہیں کہ اس کا دوست پہلے مر گیا، تو اب یہ جو وصیت ہوگی یہ باطل ہو جائے گی۔ باقی یہ بتلا رہے ہیں کہ وَإِن رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ۔ اب جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اسے موصیٰ لہ کہتے ہیں، تو وَإِن رَدَّ الْمُوصَى لَهُ، تو موصیٰ لہ جس کے حق میں وصیت کی گئی وہ رد کر دے، قبول نہ کرے بلکہ رد کر دے، اور رد کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے کہ میں اس وصیت کو رد کرتا ہوں یا میں قبول نہیں کرتا ہوں، ایسے ہی اور دوسرے الفاظ جس سے کہ وصیت کے رد کرنے کے معنی نکلتے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں۔ وَإِن رَدَّ الْمُوصَى لَهُ، تو موصیٰ لہ نے وصیت اس کو پیش کی گئی، مرنے والے کی وصیت اس کو پیش کی گئی اور وہ وصیت کو رد کرتا ہے۔ وَإِن رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمُوصِي، جس مرنے والے کی وصیت اس کو پیش کی گئی اور اس نے وصیت کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے پیسے، اس نے ایسے کہہ دیا میں نہیں لیتا یہ پیسے، بطلت الوصیہ، تو وصیت باطل ہو جائے گی، اور یہ جو پیسے ہوں گے یہ ترکے میں واپس آ جائیں گے، اور جو بھی ورثاء ہیں ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے وصیت کے پیسے۔ صورت مسئلہ یہ وَإِن مَاتَ قَبْلَ أَن يَقْبُلَ أَوْ يَرُدَّ قَامَ وَارِثُهُ فِي ذَلِكَ مَقَامِهِ إِذَا كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي۔ یعنی مان لیے مسئلہ یہ ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے اپنے دوست عمر کے حق میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 30,000 روپئے عمر کو دے دینا، لیکن زید مر گیا اور زید کے مرنے کے بعد عمر بھی مر گیا، ابھی وصیت عمر کو پیش نہیں کی گئی تھی اور اس نے قبول بھی نہیں کی، تو اس کو نہ قبول کرنے کا ٹائم ملا نہ اس کو رد کرنے کا ٹائم ملا، عمر بھی مر گیا۔ تو اب امام خرقی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے عمر کے جو ورثاء ہوں گے وہ اس کی جگہ پہ ٹھہرائے جائیں گے اور ان کو وصیت پیش کی جائے گی، اگر وہ قبول کر لیں گے تو ان کو وصیت کا مال دے دیا جائے گا، اگر وہ رد کر دیں گے تو پھر وہ مال لوٹا دیا جائے گا ترکے میں۔ تو اب آگے ایک اور بات یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ مِّن مَّالِهِ أُعْطِيَ السُّدُسَ۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا، یہاں پر عربی کے الفاظ یوز ہو رہے ہیں، سہم بول رہے ہیں، یہاں پر سہم ایک حصے کو بھی بولتے ہیں، تو عربی میں سہم کی مرنے والا اگر یہ کہے کہ اس کو ایک سہم دے دینا، اعطی لہو السہم بول دے رہا ہے مرنے والا، یعنی میرے فلان دوست کو ایک سہم دے دینا، تو یہاں پر سہم کا جو میننگ ہے وہ یوزولی عربی میں یہ بتلاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی روایت ہے
کہ سہم کے معنی سدس کے ہیں، یعنی 1/6 مال. یعنی مرنے والا اگر یہ کہے کہ اس کو فلاں شخص کو ایک سہم دے دینا میرے مرنے کے بعد، تو اس سے مراد سدس مال 1/6 مال لیا جائے گا، کیونکہ عربی میں سہم کا میننگ سدس کے آتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی جو روایت ہے اس میں سہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدس مراد لیا ہے. تو ومن وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ، اور جب وہ کسی کے حق میں سہم کی وصیت کرے من مالہ اپنے مال میں سے، اعطی لہ اعطی السدس، تو اس کو سدس دیا جائے گا، 1/6 دیا جائے گا. وقد روی عن ابی عبداللہ، اور امام احمد سے ایک اور روایت ہے رحمہ اللہ تعالی، روایت اخرى انہ یعطى سہما مما تصح منہ الفریضہ. امام احمد سے ایک اور روایت یہ ہے کہ کسی ایک جو وارث ہوگا اس وارث کے برابر اس کو ایک حصہ دے دیا جائے گا. لیکن جو ہماری مفتابی قول ہے وہ یہی ہے کہ سہم کی جب وصیت کریں گے، اور سہم آج کل عربی میں تو عربی کا ورڈ تو نہیں یوز ہوتا ہے، تو سہم کی اگر وصیت کی جائے گی تو 1/6 مال دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کسی حصے کی بھی وصیت کی جائے گی تب بھی 1/6 مال ہی دیا جائے گا. وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدٍ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ. وَإِذَا أَوْصَى، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے ورثاء میں سے کسی کو جو مال، کسی کے مال کے برابر میرے ایک دوست کو بھی میرے ترکے میں سے مال دے دینا، میرے ایک دوست کو میرے ورثاء میں سے کسی ایک کے برابر مال دے دیتا. اور وہ یہ نہیں بدلتا ہے کہ کس کے برابر دینا، ورثاء تو بہت ہیں، کسی کا حصہ زیادہ ہے کسی کا حصہ کم ہے، تو وہ نہیں ڈیفائن کرتا ہے. تو یہی بات یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں اذا اوصى له بمثل نصیب احد، کہ جب وہ وصیت کرتا ہے بمثل نصیب احد، کسی ایک کے حصے کے برابر، من ورثته اپنے ورثاء میں سے، ولم یسمہ اور اس کا نام نہیں لیتا ہے کہ کس کے برابر، کان له مثل ما لأقلهم نصیبا، تو اس کے ورثاء میں سے جو سب سے کم حصے والا ہوگا اس کے حصے کے برابر اس کو مال دے دیا جائے گا. كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهو ابن وأربع زوجات. تو یہ یہاں پر امام خرقی ایک مثال بتلا رہے ہیں. اب یہاں پر میراث کے مسائل چونکہ ہم نے نہیں پڑھے ہیں تو میں سرسری طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. خیر بہرحال ممکن نہیں ہے کہ آپ کو پوری بات جیسے میراث کے مسائل پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی تھی ویسا یہاں پر سمجھ میں آئے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ امام خرقی یہ بتلاتے ہیں کہ مان لیجیے زید ہے، زید مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے دوست کو میرے ورثاء میں سے کسی ایک کے مال کے برابر حصہ دے دینا. اب زید کا ایک بیٹا ہے اور 4 بیویاں ہیں، ایک بیٹا ہے اور 4 بیویاں ہیں، ٹوٹل 5 ورثاء ہیں. تو بیویوں کو اولاد کی موجودگی میں ثمن ملتا ہے، 1/8 حصہ ملتا ہے، اور بیٹا اسبا بن جاتا ہے. تو یہاں پر وہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، وہم ابن و 4 زوجات، اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ ایک بیٹا ہے اور 4 بیویاں ہیں. فتکون صحیحۃ من 32 سہما. تو یہ اس کا جو مسئلہ بنے گا وہ 32 حصوں سے بنے گا. 32 حصے بنائیں گے آپ مال کے، اور ہر بیوی کو 4 بیویوں میں 1/8 مال تقسیم کر دیا جائے گا. للزوجاتی ثمن، یعنی پوری بیویوں سب 4 بیویوں کے لیے ثمن ہوگا، 1/8 مال ہوگا. تو 32 کا 1/8 4 ہوتا ہے. وہوا 4، وہ یہی یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ 32 کا جو 1/8 ہے وہ 4 ہے. وہوا 4 وما بقیہ فلابن، اور جو بچا ہوا مال ہوگا جو 28 حصے ہوں گے وہ ابن کے لیے ہوں گے، بیٹے کے لیے ہوں گے. تو اب یہاں پر اس نے اپنے ایک دوست کے لیے بھی وصیت کی تھی اور یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دوست کو کتنے حصے دینا ہے. تو اب یہاں پر یہ جو اس کا دوست ہوگا، دوست کو جو سب سے کم حصہ ہوگا وہ دیا جائے گا.
تو 4 بیویاں ہیں، 4 بیویوں کو 4 حصے ملے، 4 حصے یعنی ہر بیوی کو ایک حصہ ملا۔ وما بقیہ فلی ابنی، تو یہ تو بات میں نے آپ کو بتلا دی، جو بچا ہے 28 حصے وہ بیٹے کے ہوئیں گے۔ فزد فی سہام الفریضۃ مثل حظ امرأۃ من نسائہ، یہاں پر ہم کیا کریں گے، جو سب سے کم حصہ مل رہا ہے وہ بیوی کا ہے، تو بیوی کو ایک حصہ مل رہا ہے، تو ہم اس کے برابر دوست کو بھی دے دیں گے۔ یعنی مسئلہ ہم 32 سے بنائے تھے، ایک حصہ اس میں اضافہ کر دیں گے، اس کے مال کے 32 حصے نہیں کریں گے، 33 حصے کریں گے ٹوٹل ترکے کے، اور بیویوں کو 4 حصے ویسے ہی برابر ملیں گے، اور ایک حصہ اس کے دوست کا ہوگا، اور 28 حصے بیٹے کے ہوں گے۔ تو وہی بات یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ فَتَصِيرُ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، تو حصہ جو ہے اس کے مال کے 33 حصے بنائے جائیں گے۔ فَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، تو جس کے لیے وصیت کی گئی جو اس کا دوست تھا اس کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ، اور اس کی ہر بیوی کو بھی ایک حصہ ملے گا۔ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ، اور جو بچا ہوا ہے وہ لڑکے کا ہوگا، یعنی 28 حصے۔ اب یہاں تک میں سمجھتا ہوں ہم یہاں پر درس کو سٹاپ کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں درس جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔